ہر تحصیل میں کالج آف ایمیننس قائم کرنے کا فیصلہ، اسکولوں کے بعد اعلیٰ تعلیم کے معیار میں بہتری کے لیے فیصلہ کیا جا رہا۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کے مطابق کالج آف ایمیننس میں جدید سہولیات اور اعلیٰ تعلیمی معیار یقینی بنایا جائے گا۔ میرٹ، ریسرچ اور فیکلٹی کوالٹی پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے 7 روز میں مجوزہ کالجز کی فہرست طلب کر لی۔ اس پر مزید تفصیلات جانیں گے عاطف پرویز سے۔ عاطف بتائیے گا۔ جی بالکل، پہلے محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے جو ہے ہر تحصیل میں اسکول آف ایمیننس قائم کیا جا رہا تھا، اور اب محکمہ ہائر ایجوکیشن بھی فیصلہ کیا ہے کہ کالج آف ایمیننس جو ہے وہ قائم کیے جائیں گے۔ اور محکمہ ہائر ایجوکیشن کا کہنا ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے جو ہے یہ اقدام کیا جا رہا ہے، جہاں ان کالجز میں معیار تعلیم جو ہے وہ بہتر کیا جائے گا۔ یہاں اکیڈیمک جو ہے وہ ریپوٹیشن ہوگی، فیکلٹی کوالٹی ہوگی، اسٹوڈنٹ کوالٹی آؤٹ کم پر زور دیا جائے گا، ریسرچ اور انوویشن بھی ہوگی، انفراسٹرکچر اور فیسلٹیز بھی ہوں گی، انڈسٹری لنکیجز، گلوبل ایکسپوجر، گورنمنٹ اینڈ گورننس اینڈ لیڈرشپ، انفراسٹرکچر ایکسیلنس، سوشل امپیکٹ اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ جو ہے وہ ان کالجز ایمیننس میں ہوگی۔ اس حوالے سے تمام ڈائریکٹر کالجز کو مراسلہ بھجوایا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جو کالجز ان کی نظر میں بہترین ہے، جہاں پر انفراسٹرکچر بھی اچھا ہے، ان کا ڈیٹا جو ہے وہ بھجوایا جائے، اور تمام ڈائریکٹر کالجز کو 7 دن کے اندر اندر ڈیٹا بھجوانے کا حکم دیا گیا ہے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کا کہنا ہے کہ یہ ایک قسم کے ہر تحصیل میں ماڈل کالج جو ہوں گے، جہاں پر بہترین سہولیات ہوں گی، فیکلٹی بھی بہترین ہوگی، اور طلبہ کو ہر طرح کی معیار تعلیم جو ہے وہ فراہم کی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا شکریہ عاطف۔ ڈی سی لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز کی زیر صدارت اجلاس، پولیو ڈینگی اقدامات کا جائزہ لیا۔ تمام متعلقہ محکموں کی شرکت سے ای او ہیلتھ نے بریفنگ دی۔ لاہور میں گزشتہ انسداد پولیو مہم کے دوران 22 لاکھ بچوں کی ویکسینیشن مکمل اہداف حاصل کیے گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں چیف رپورٹر عمران اکبر سے۔ جی عمران۔ دیکھیں، پولیو ڈینگی سے پاک محفوظ لاہور کے ویژن کو حقیقت بنانے کے لیے ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز نے ایک اہم اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس کے تمام متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی، جہاں سی او ہیلتھ نے انسداد پولیو ڈینگی کے حوالے سے انتظامی اقدامات تفصیلی بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز نے مہم کے دوران 22 لاکھ بچوں کو کامیاب ویکسینیشن اور 100% اہداف کے حصول پر بریفنگ دی گئی، جس پر اگلی انسداد پولیو مہم 18 مئی سے شروع کی جائے گی، جس میں 5825 موبائل ٹیمیں حصہ لیں گی۔ رواں برس ڈینگی کے صرف 4 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ڈی سی لاہور نے ہدایت کی کہ تمام سرکاری دفاتر میں مؤثر سرویلنس کو ہر صورت برقرار رکھا جائے۔ فیلڈ میں 1316 ڈینگی ٹیمیں مکمل متحرک ہیں، جن کی بدولت لاروہ کی تشخیص میں 344% اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ 30,162 ہاٹ اسپاٹس پر ہفتہ وار کوریج کیا جاری ہے۔ ڈی سی لاہور نے واضح کیا کہ غفلت برتنے والے دفاتر کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی، کیونکہ مہلک بیماریوں کا خاتمہ حکومت پنجاب کی اولین ترجیحات ہیں۔ انتظامیہ اس عزم پر قائم ہے، جبکہ عوامی تعاون سے پولیو سے پاکستان کا خوف شرمندہ کبیر ہوگا، اور شہریوں کو جو ایک صحت مند اور محفوظ ماحول کی فراہمی کے لیے یہ جنگ آخری حد تک جاری رہے گی۔ جی ٹھیک ہے عمران، آپ کا شکریہ۔ گلبرگ میں کمرشل توسیع کی بڑی منصوبہ بندی، نیسپاک کی لینڈ یوز اسٹڈی آخری مرحلے میں داخل، 90% کام مکمل۔ ذرائع کے مطابق گلبرگ کا نیا لینڈ یوز پلان موجودہ زمینی استعمال کے مطابق ترتیب دیا جا رہا ہے۔ اسٹڈی مکمل ہونے کے بعد ایل ڈی اے کی جانب سے سفارشات تیار ہوں گی۔ گلبرگ کے لیے ملٹائی کیٹیگری زوننگ ماڈل متعارف کرانے کی تجویز۔ مزید تفصیلات جانیں گے زین العابدین سے۔ زین، اپڈیٹ کیجیے گا۔ لاہور کے علاقہ گلبرگ کو کمرشل سرگرمیوں کا ہب بنانے کے لیے یہ ایک بڑی پیش رفت گئی ہے کہ گلبرگ میں کمرشل سرگرمیوں کی توسیع کے لیے بڑی منصوبہ بندی آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، اور گلبرگ کی ری کلاسیفیکیشن کی جائے گی۔ نیسپا کی لینڈ یوز اسٹڈی آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، اور 90% اس اسٹڈی کا کام مکمل کر لیا گیا ہے، جس کے مطابق گلبرگ کا نیا لینڈ یوز پلان موجودہ زمینی استعمال کے مطابق ترتیب دیا جائے گا، اور اسٹڈی مکمل ہونے کے بعد ایل ڈی اے کی جانب سے سفارشات دی جائیں گی۔ حتمی منظوری کے لیے خصوصی کمیٹی بھی تشکیل دی جائے گی، جس کے بعد گلبرگ میں مزید 3000 سے 3500 جو رہائشی پلاٹس ہیں ان کو کمرشل کیٹیگری میں کنورٹ کر دیا جائے گا۔ گلبرگ کے لیے ملٹی کیٹیگری زوننگ ماڈل متعارف کروانے کی تجویز دی گئی ہے، جس میں بلو زون میں وسیع کمرشل سرگرمیوں کی اجازت دی جائے گی، لائٹ پنک زون میں محدود ہائٹ
سبجیکٹس کے ساتھ آفس ایجوکیشن اور جو ہیلتھ استعمال ہے وہ تجویز کیا گیا ہے، جبکہ ڈارک پنک زون میں بلند عمارتوں اور مخلوط استعمال کی اجازت کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ نیسپا کی طرف سے جو اسٹڈی کی جا رہی ہے اس میں براؤن زون کو بنیادی طور پر رہائشی اور اپارٹمنٹ بیسڈ رکھنے کی تجویز ہے۔ ری زوننگ کے بعد گلبرگ کے ہزاروں پلاٹس کے کمرشل میں آنے کا امکان ہے، جبکہ براؤن زون پلاٹس پر کمرشل فیس عائد کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ گلبرگ کے مختلف بلاکس کو نئی کیٹیگریز میں دوبارہ ایڈجسٹ کیا جائے گا اور خاص طور پر گلبرگ 5 کی مکمل شمولیت کے ساتھ جو پرانا ڈیٹا ہے اس کو اپڈیٹ کرنے کے بعد گلبرگ میں مزید جو کمرشل سرگرمیاں ہیں اس میں اضافہ کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے زین، آپ کا شکریہ۔ خبر دیں آپ کو، دربار ہسپتال میں جدید سہولیات سے آراستہ پیڈز وارڈ کا آغاز۔ سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر احسان بھٹا نے ہسپتال میں وارڈ کا افتتاح کیا۔ احسان بھٹا نے کہا کہ ننھے بچوں اور ماؤں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ جدید اور عالمی معیار کی طبی سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ دربار اسپتال میں جدید سہولیات سے آراستہ پیڈز وارڈ کا آغاز۔ سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر احسان بھٹا نے اسپتال میں وارڈ کا افتتاح کیا۔ احسان بھٹا نے کہا کہ ننھے بچوں اور ماؤں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ جدید اور عالمی معیار کی طبی سہولیات کی فراہمی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر احسان بھٹا نے اسپتال میں وارڈ کا افتتاح کیا ہے۔ احسان بھٹا نے کہا کہ ننھے بچوں اور ماؤں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ جدید اور عالمی معیار کی طبی سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں چیئرمین نیشنل ٹیرف کمیشن ڈاکٹر جواد اویس آغا کا لاہور چیمبر کا دورہ۔ چیئرمین NTC کی صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل سے ملاقات۔ صنعت کاروں اور تاجر برادری کے مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ اس دورے کا احوال جانیں گے عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر بتائیے۔ جی بالکل، اس ملاقات میں نائب صدر خرم لودھی اور ایگزیکٹو کمیٹی ممبران بھی موجود تھے۔ لاہور چیمبر میں صنعت کاروں اور تاجر برادری کے مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر جواد اویس آغا کا کہنا تھا کہ ڈمپنگ اور غیر منصفانہ مسابقت کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ ہر کیس کو میرٹ پر دیکھ کر فوری فیصلے کیے جائیں گے۔ اینٹی ڈمپنگ، کاؤنٹر ویلنگ اور سیف گارڈ اقدامات سے مقامی صنعت کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ کاروباری برادری کو براہ راست رابطے کے ذریعے فوری ریلیف فراہم کیا جائے گا اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کسی بھی ملک کی ڈمپنگ یا سبسڈی کے خلاف فوری کارروائی کی جائے گی۔ اس حوالے سے صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل کا کہنا تھا کہ نیشنل ٹیرف پالیسی ملکی صنعت کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے۔ ٹیرف اسٹرکچر میں خام مال، انٹرمیڈیٹ اور فنشڈ گڈز کی واضح درجہ بندی ضروری ہے۔ غیر دستیاب خام مال پر زیادہ ڈیوٹی سے پیداواری لاگت کم کی جا سکتی ہے اور اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ FTEs میں مقامی صنعت کو نظر انداز کرنے سے نقصان ہوا ہے۔ آئندہ تجارتی معاہدوں میں اسٹیک ہولڈر کو کی مشاورت جو ہے اس کو ناگزیر قرار دیا جائے اور اس حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کو برآمدی منڈی کے بجائے مینوفیکچرنگ ہب بنانا ہوگا اور اس کے لیے تمام اداروں کو اسٹیک ہولڈر اور بزنس کمیونٹی کے ساتھ مشاورت لازمی قرار دینا ہوگا۔ جی ٹھیک ہے عبدالقادر، آپ کا شکریہ۔ علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی حج اور عمرہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ یہ جو لبیک اللہم لبیک کی صدا لگاتے لوگ عمرہ یا حج پہ جاتے ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اور اللہ کے مہمانوں کے ساتھ اگر کوئی برا سلوک کرے تو مہمان کچھ کرے نہ کرے، اللہ تو اوپر موجود ہے اور ہم نے لوگوں کو اس میں نشان عبرت بنتے بھی دیکھا ہے جنہوں نے حجاج کے ساتھ زیادتی کی۔ یہ آپ پر اللہ کا کرم ہے کہ آپ کی تیسری نسل جو ہے وہ اس خدمت میں آ گئی ہے اور یہ آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے برکت کا سبب ہے۔ میں چونکہ عمرہ اور حج دونوں چیزوں کے اس وقت متصل ہو گئی ہیں کہ حج ختم ہوتے ساتھ ہی عمرے کا سسٹم شروع ہو جاتا ہے اور عمرے کے حوالے سے جو معاہدات ہیں وہ کمپنیاں کر رہی ہیں، تو میں سب سے پہلی بات یہ عرض کروں گا کہ کوئی بھی ملک ہو، اس کے قوانین، عرب اسلامی دنیا وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے معاملات، ان کے سیاست، ان کے حالات وہ اپنے ہم سے بہت بہتر جانتے ہیں۔ ایک شخص لاہور سے جا کے جدہ یا ریاض یا مکہ والوں کو نہیں بتا سکتا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔
सऊदी अरब की हुकूमत, सऊदी अरब की क़यादत, सऊदी अरब की आवाम, मैंने पहली मर्तबा 89 या 90, आज 36 साल होने को 37 साल आए हैं, मैंने हर साल हज व उम्रा वालों के लिए बेहतरी देखी है। और अब तो बहुत बेहतर निज़ाम है और वो और बेहतर करना चाहते हैं, तो उसमें हमें मुआविन बनना चाहिए। जो उम्रा पे अक्सरियत पकड़ी जाती है, जो लोग पकड़े जाते हैं, उनमें दो तरह के लोग हैं इस वक्त। एक वो जो मंशियात लेके जाते हैं या उन बिचारों के बैगों में डाल दी जाती है, और एक वो हैं जो भीख मांगने जाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की बदनामी होती है। अगर हम इस पे कंट्रोल कर लें तो आप यकीन करें हज उम्रा के मामलात पाकिस्तानियों के लिए और आसान और बेहतर हो जाएंगे। मैं पहले भी एक बार कहा था, उस पर इम्तियाज साहब ने और शाहिद साहब ने अमल करवाया थोड़ा सा, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि इस तरह का एक इज्तिमा जो हज उम्रा ले जाने वाले ग्रुप हैं उनका किया जाए। और चंद ये जो बेचारे अभी पिछले दिनों फैसलाबाद की एक फैमिली का, मैं उनको मुफ्त उम्रे का लालच दिया गया और मंशियात भेज दी गई, और अब वो बेचारे वहां पर, अब सऊदी अरब क्या कहता है? सऊदी अरब की हुकूमत 3 चीजों पे कोई कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। नंबर 1 मंशियात, नंबर 2 दहशतगर्दी, और नंबर 3 जो आपस में वहां मामलात अदालतों में जाते हैं। तो अगर हम 2 चीजों को कंट्रोल कर लें, मंशियात और दहशतगर्दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान को वो भी अमन का गहवारा कह रहे हैं जो हमें दहशतगर्द कहते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिहाद की बरकत से, मारकाए हक की बरकत से, बुनियानुल मरसूस की बरकत से, अपने सामने सजदा रेज होने की बरकत से पाकिस्तान को अर्जुल अमन अर्जुल सलाम बना दिया है। वो लोग जो कहते थे कि पाकिस्तान तो दहशतगर्द प्रमोट करता है, आज वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया में अमन का गहवारा है। अमरीकी भी आपको कह रहे हैं, ईरानी भी आपको कह रहे हैं, अरब भी आपको कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर अल्लाह ने बड़ी कुव्वत और ताकत रखी है, और ये हकीकत बात है। अभी मैं कह रहा था शाहिद साहब से और इम्तियाज साहब से, मुझे नजर आ गए हमारे साबिक सरबराह अल खिदमत के सामने बैठे हैं, कि जो खिदमत फलस्तीनियों की अल खिदमत वालों ने की है, पाकिस्तान में से किसी और ने नहीं की है। और कोई एतमाद कर सकता है तो इन पर कर सकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि कुछ हिस्सा मेरा भी पड़ जाए। अल्लाह के यहाँ अभी ये फलस्तीन से जो साहब आए थे, तो आज सुबह मैंने पढ़ा कि वहां बेकरियां भी बंद कर दी जा रही हैं और सिर्फ 25 बेकरियों को इजाजत दी गई है कि वो रोटी बनाएं। मजीद